اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں سن سنا کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مختصر سی بات ایصال ثواب کے حوالے سے ہے۔ اپنی ایک مرحومہ ماں جی کے روح کو ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے اور دعا کر رہی ہے کہ مالک پروردگار اپنی رحمت کاملہ کے تصدق کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ گرامی کا حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر اپنی عبادت کرنے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ کہیں پر حضرت انسان کے ساتھ خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی برابر کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے 15 سپارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بڑی غور طلب بات ہے، بس دو چار باتیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ذہن تک یہ کنوے کرنے کی کہ آج جس معاشرے کے اندر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، آپ مجھ سے ماشاءاللہ بہت سینئر ہے، ماشاءاللہ آپ کی عمریں بھی زیادہ ہیں، آپ کی زندگی کی تجربات بھی زیادہ ہیں، میں تو آپ کے بچوں کی جگہ ہوں، لیکن اتنا درد والا معاشرہ ہے کہ ہر طرف افراتفری ہے، ہر بندہ بے سکون ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی کہتا ہے پیسے ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، جاہ و جلال ہے، آسائش زندگی ساری ہے، وہ کہتا ہے جی بس مولوی صاحب سب کچھ ہے، پتہ نہیں سکون کہاں چلا گیا ہے۔ اپنے کروڑوں کے مالک ہیں، پیسے ہیں، آسائش زندگی ساری ہے، لیکن رات کو وہ نیند کی گولیاں کھا کر یا انجیکشن لگا کر وہ بستر پر جا کر کچھ دیر کے لیے اپنے جسم کو آرام پہنچاتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں اپنی زندگی کو کس طرف آج سے 30-40 سال ہم لوگ پیچھے چلے گئے نا، ماشاءاللہ میرے بزرگ ہیں، 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، مکانات کچے ہوتے تھے لیکن لوگوں کے گھروں کے اندر سکون ہوتا تھا۔ 10-20-30 بندے رات کو بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے، مونگ پھلی کھاتے تھے، حقہ چلتا تھا، چائے چلتی تھی، گپ ہوتی تھی، پوری رات بیٹھ کر گزر جاتے، لیکن سکون تھا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کدھر گیا ہے؟ پیسہ آ گیا، سکون ختم ہو گیا، مکانات پکے ہو گئے، سکون ختم ہو گیا، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، زندگی گزارنے کی ساری سہولتیں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آئیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں چلتے، مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہمیں بڑا کچھ عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے ہم بیلوں کے ساتھ ہل جوتے تھے، کسی کے گھر میں 2-4 بوریاں ہوتی تھی، کہتے بہت بڑا ذمہ دار ہے جی، اس کے گھر میں 3-4 بوریاں گندم کے دانے ہو گئی۔ آج ہمارے گھروں میں 100 200 من دانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن برکت کوئی نہیں، پتہ ہی لگتا جی وہ کیڑا لگ گیا جی، خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے۔ میں آپ کو اس نقطے پر لے کر لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کی ہر سہولت ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز مالک نے ہمیں عطا کیا وہ دل کا سکون ختم ہو گیا ہے، اطمینان قلب ختم ہو گیا ہے۔ وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم رب سے پوچھتے ہیں یا اس کے پیارے محبوب کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں؟ مالک سب کچھ دے دیا، آسائش زندگی ساری دے دی، سہولیات زندگی کی ساری دے دی، لیکن سکون کھو گیا ہے، اطمینان ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب کچھ دے دیا لیکن دلوں کا سکون چاہتے ہو نا، اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، زندگی کے اندر حسن لانا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے وابستہ ہو جاؤ، میں مالک تمہیں سکون قلب عطا فرما کے رکھوں گا۔ اب دیکھیں، میں تنزن بات نہیں کر رہا، حقیقت پر مبنی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں بڑی عالیشان مساجد ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر نرم کارپیٹس بچھے ہوئے، نمازی کوئی نہیں۔ UPS سسٹم لگا ہوا ہے، نمازی کوئی نہیں۔ گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، نمازی کوئی نہیں۔ مسجدیں، گھر، مدارس یہ آسائش کے ساتھ یا زیب و زینت کے ساتھ آباد نہیں ہوتی۔ مسجدوں کے اندر نمازی ہوں گے تو اللہ کا گھر آباد ہوگا، مدرسوں کے اندر طلباء ہوں گے تو مدارس آباد ہوں گے، گھروں کے اندر لوگ دیکھیں نا کتنی بڑھیا ویلیاں ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں ہے رہنے والا۔ ہم مہینے کے بعد کسی کو 1000-1500 روپے کے لے اور چل جھاڑو ہی مار دے کر یار سارا صفائی ہو جائے۔ ہم نے عالی شان بنگلے بنا، رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ آباد کب ہوں گے؟
اگر گھر بندوں سے آباد ہوتے ہیں، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں، مدارس طلباء سے آباد ہوتے ہیں، اسی طرح جو اللہ پاک نے ہمیں دل دیا ہے یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے آباد ہوتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے رسول کا ذکر کریں گے، اللہ پاک ہمیں روحانی طاقت عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں نا، ہماری افزائش ہے، ہم اپنی جسم کو گرو کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اناج کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ ہمارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن جو روح اور دل کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ اس کو نہیں ملے گی تو وہ تو کمزور ہوگا نا۔ جسم کی اور روح کی جو غذا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں، جائے لوگ کہتے ہیں روح کی غذا موسیقی یا گانے سنو اور عیاشی مارو، نہ، جسم اور روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے تمہاری روح کی جو غذا ہے وہ میرا ذکر ہے یا میرے پیارے محبوب کملی والے محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اور آپ یقین جانیں، آپ مجھ سے وعدہ لے لیں، آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، آپ ہر وقت درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو سکون کی دولت عطا فرما دے، سکون دے گا، اللہ آپ کی زندگی میں حسن لائے گا۔ یہ جو چڑچڑا پن ہے، اور جی چھوڑو جی ہے ہی کچھ نہیں جی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بدر ہو اور جی پلے ہی کاک نہیں جی۔ میں تو ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں، بندے کے 5 بیٹے یورپ میں ہیں، کوٹھیاں ہیں، پلازے ہیں، گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں۔ ایک دن میں گیا تو میں نے کہا حساب سناؤ، کہتے بات نہ پوچھو، ہفتہ بڑے اوکھے ہیں۔ میں نے کہا جی تسی اوکھے ہو نا تے اساں تے بیڑا ہی گھر کا نا۔ اگر 5 بچے یورپ میں ہیں، آپ کی اسلام آباد میں کوٹھیاں کرائے میں ہیں، کلر میں کرائے پہ مکانات ہیں، 2 گاڑیاں ایکسلائیاں گھر میں کھڑی ہیں، اگر آپ اوکھے ہیں تو پھر تو ہمارا تو ککھ نہیں بچا نا۔ کیوں اوکھے ہیں؟ ہمارے اس رزق میں برکت مالک نے اٹھا لی ہے، ہماری اس جان میں برکت ہے۔ آؤ دہلیز مصطفیٰ پر چلتے ہیں۔ آپ کے اور میرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے اللہ پاک اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما کے رکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے کل میدان محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی زیارت کروائے گا، دیدار کروائے گا، اور وہ دنیا کی سارے مصائب و آلام سے خلاصی حاصل کر کے جنت کی طرف چلا جائے گا۔ کس کے لیے؟ نمازی کے لیے۔ بڑی گاڑی دیکھ لینی، بڑا سارا مکان دیکھ لینا، بڑی ساری کوٹھی دیکھ اور اپنے دل کو ویسے ہی جھوٹیاں تسلیاں ہو جی تک نصیب رہ گئے، نہ، سکون کوٹھی میں نہیں ہے، سکون یقین جان کے واللہ باللہ تاللہ آپ مجھ سے وعدہ لے لیں، سکون ان آسائش زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کائنات کے اندر، میرا ایمان ہے بلکہ آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ہستی جو مالک نے پیدا کی ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ پڑھیے نا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام 3 دن جب حضور کو بخار ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مالک کونین ہے، حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا نا تو اللہ سے دعا کرتا تو اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر میرے لیے رکھ دیتا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کائنات کے سارے خزانے تھے۔ حضور فرمایا اللہ نے اس کائنات کے سارے خزانوں کی چابیاں ہی مجھے عطا فرما کے رکھ دی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ لیکن تعلیم امت کیا بیان فرمائی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بلکہ تھوڑا سا پہلے جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہماری ماں ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ملیکۃ العرب کا لقب دیا گیا۔ ملیکۃ العرب کیوں دیا گیا؟ مکے کی سب سے مالدار عورت جس کے پاس سب سے بڑا کاروبار تھا اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا نا، تو میں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کا کلمہ پڑھا نا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، بلکہ حضور کی پر ایمان لانے سے پہلے ہی مجھے غلام نے سارا کچھ بتا دیا تھا کہ کائنات کا سب سے دیانتدار اگر تلاش کرنا چاہتی ہو تو یہی محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر جب اعلان نبوت کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، زور کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، غور کریے گا میری بات پر، زور کے وقت حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے عصر تک اپنا سارا مال لا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔
اور جب میں مغرب کے وقت حضور کی بارگاہ میں گئی تو حضور نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا تھا، سب کچھ لٹا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور کھجور کے پتوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضور نے مجھے دیکھا تو آپ جب اٹھ کر بیٹھے نا تو میں نے نشان دیکھے کہ نبی کے کندھوں پر، یہاں پر پیٹھ پر حضور کے نشان پڑے ہوئے کھجور کے پتوں کے، تو میری آنکھوں میں آنسو نکلے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، کائنات کے سارے نبی آپ کے غلام ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کھجور کے پتوں پر سوئے آپ کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے گا دوستو، آپ نے فرمایا عمر تو کیا اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں کافروں کو دے دے، دنیا کی ساری نعمتیں کافروں کو دے دے اور دنیا کی ساری آزمائشیں مسلمانوں کو دے دے، لیکن اللہ پاک آخرت میں کافروں کے لیے کچھ نہیں رکھے گا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مالک ہمیں عطا فرما کے رکھ دے۔ یہاں پر ہم مشکل وقت گزاریں گے لیکن عمر آخرت میں اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ یہاں پر ہم اوکھے ہیں، نشان ہے کمر پر، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک آخرت کی ساری آسانیاں مجھے اور میرے غلاموں کو مالک عطا فرما کے رکھ دے گا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک لم یزل اس محفل پاک کے اندر جتنا بھی کلام پاک، ختم پاک، جو بھی اوراد وظائف کیے گئے، اس کے علاوہ 32 مکمل ختم پاک ہے، سورہ یاسین شریف، سورہ واقعہ، سورہ نبا، بے شمار قرآن مجید کی صورتیں، درود پاک ہے، اوراد وظائف ہے، یہ اخلاص و محبت پیش کیا گیا، اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا، سب کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بتقاضۂ انسان، بتقاضۂ بشر غلطی کبھی پیشی رہ گئی تو معافی عطا فرمائے۔ اس محفل پاک، اس اخلاص و محبت، اس کلام پاک کا جتنا بھی ثواب تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً پیش کرتے قبول منظور فرما۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا صفات تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل تو اس سے واصل ہوئے، مالک سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، ازواج، اولاد، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، حضور کی صحابیات، تابعین، تبع تابعین، جنگ بدر، جنگ احد، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو مسلمان تو اس سے واصل ہو گئے، سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ بالخصوص یا ارحم الراحمین اس سارے کلام پاک کا، اس اخلاص و محبت کا ثواب، اس محفل پاک کا جتنا بھی ثواب ہے، یا مالک لم یزل مرحومہ ماجی بھائی نسیم اور حاجی عثمان صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے روح پرفتوح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے زندگی کے اندر رہتے ہوئے جو خطائیں سرزاد ہو گئی تھی معافی عطا فرما، حقوق اللہ، حقوق العباد کے اندر جو کمی بیشیاں رہ گئی تھی معافی عطا فرما۔ مالک پروردگار ان کی زندگی کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر درجات کے اندر بلندیاں عطا فرما۔ اس کلام پاک کے نور سے ان کی قبر کو روشن، منور، کشادہ اور بکائے نور بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حسنہ سے بہرمت فرما، اپنے پیاروں کی سنت عطا فرما، ان کی تربت پر اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرما۔ مالک قبر کے اندر کروٹ کروٹ راحت اور سکون عطا فرما۔ خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تطہیر کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مرحومہ باجی کے علاوہ اس گھر، اس برادری کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے آج دن تک، چھوٹے بڑے بزرگ، مرد عورتیں، بچے، بالخصوص ہم حاضرین محفل کے جتنے بھی اعزاء و اقرباء، دوست و احباب، گھر والوں میں سے یا اولاد میں سے، اور بالخصوص والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک تو سے واصل ہو گیا، یا ارحم الراحمین ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام مرحومین کی کامل بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ آئندہ اس گھر پر اپنا فضل اور کرم نازل فرما، مال، اولاد، عزت و آبرو، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام آل خانہ کو ظالمین کے ظلم، حاسدین کے حسد، منافقوں کے نفاق سے محفوظ و محفوظ فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے یا ارحم الراحمین اس کو شفائے کلی عطا فرما، بالخصوص ہمارے ایک عزیز بیمار ہے مالک، بالخصوص ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین عالم اسلام اور بالخصوص
فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد اور نصرت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، یا ارحم الراحمین ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب نبی کے غلام ہیں، اپنی رحمت کاملہ کے تصدق باران کرم عطا فرما، آمین۔ رحم و کرم کی بارش عطا فرما، یا ارحم الراحمین رحم و کرم کی بارش عطا فرما، وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یا ارحم الراحمین پھر 10 دعائیں اس کلام پاک کی برکت سے ہماری ماں جی کی کامل بخشش و مغفرت فرما، صلی اللہ تعالی علی نور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔